السلام علیکم۔ اردو ناول ہیپی کے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک نیا ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پورب پرچم، جسے لکھا ہے نازیہ رزاق نے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تیز دھوپ میں بادلوں کا چھپ دکھلانا، موسم میں ایسی روانی پہلے تو کبھی نہ تھی۔ آج ایسا کیا ہوا کہ بادل بن بلائے ہی رحمت برسانے آ گئے، کیونکہ آج ہی وہ آپا جی اور بڑی مامی سے نظر بچا کر اپنی بچپن کی سخی گلشن سے ملنے اور اسے اپنی گلابی قمیض پہ سیاہ پھول گاڑنے کو دینے آئی تھی کہ گلشن کی ماں نے مینا آ گیا کا ہوٹر بجاتے ہی چارپائیاں برآمدوں میں گھسیٹنا شروع کر دی۔ بدمزہ سا شربت جنت کے حلق میں سہم کر پھنس گیا تھا۔ میں تے گئی، وہ سر پر ہاتھ مار کر باہر کو دوڑی تو گلشن چیخی، جنت بچ کے! تو فیل بھٹی کا کتا وہ سرپٹ دہلیز پار کر گئی۔ مارچ کی ابتدائی تاریخ چل رہی تھی۔ موسم کسی شوخ حسینہ کے لبادے جیسا گھڑی گھڑی رنگ بدل رہا تھا۔ وہ کئی مہینوں بعد اس جانب آیا تھا۔ وجہ اکلوتی پھوپھی صاحب جان سے ملاقات تھی، جو فالج کے باعث گاؤں کے دوسرے سرے پر واقع اس پتھریلی حویلی میں جانے سے معذور تھی، جہاں ان کا بچپن اور جوانی کا بیشتر حصہ گزرا۔ وہ مہینوں ادھر کا رخ نہ کرتا، یہاں تک کہ صاحب جان اسے دیکھنے کو ترس جاتی، ہر آتے جاتے کو سندیسے دینے لگتی، مگر وہ ان گلیوں سے باغی تھا۔ ویسے بھی ان گلیوں میں موت پہرے پر بیٹھی اونگ رہی تھی، ہر آہٹ پہ چوکنا ہو کے جھپٹتی۔ وہ اپنی رائفل کو کندھے پر اعزاز کی طرح ٹانگے بالوں میں ہاتھ چلاتا تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ سکھوں کے وقت سے قائم یہ گاؤں ابھی تک رام پور کے نام سے جانا جاتا۔ اونچے دلانوں اور محرابوں والی پختہ حویلیاں، اونچے مکانات، چوراہوں میں جگہ جگہ بدھا کی مورتیوں کے لیے بنے سنگھاسن، ہر نگر پر دیواروں میں بنائے گئے محرابی خانے اور ان کے اندر پڑے وہ سیدھا سنگی دیے۔ گاؤں کے سرے پر بنا چوپال اور قبرستان کو جاتے رستے پر موجود وہ برگد، جو صدیوں سے یوں ہی چپ چاپ دم سادے کھڑا ہر طوفانی شخص کو کندھوں پر رخصت ہوتے دیکھتا، وہ رک کے آسمان تکنے لگا جہاں بادل برسنے کو تیار کھڑا تھا۔ وہ چوکنا ہوا، گلی میں بے ہنگم قدموں کی تال پیدا ہوئی۔ وہ اپنی رائفل کو کندھے سے اتار کر سیدھے رخ کرتے ہوئے دبے پاؤں گلی میں گھسا۔ نیم تاریخ گلی سنسان سی تھی، بس پازیب کی ہلکی سی چھن چھن۔ اس نے گھوڑا چڑھایا، انگلی ٹریگر پر متوازن کی، نال سے چمٹی، آنکھ کو سیاہ چادر کا پلو نظر آئے۔ وہ سیدھا ہوا، بادل زور سے گرجا، سیاہ چادر اب پوری رفتار سے اس کی جانب بڑھی۔ تو کیا وہ لڑکی ہے؟ ہاں، وہ لڑکی ہی تھی جو بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب آئی اور پازیب کی چھن چھن کرتے ہوئے آگے گزر گئی۔ وہ اس افراتفری پر حیران ہوتا مڑ کے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی پکی حویلی کی بیرونی دیواروں میں بنے خالی حصوں میں سے ایک کی طرف مڑ گئی تو وہ سیدھا ہوا اور طفیل بھٹی کا کتا پورے رامپور کی تیزی لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ لمحہ ضائع کیے بنا مڑا اور بھاگنے لگا، بالوں نے شاباشی دینے کے لیے دریاؤں سا پانی بہانا شروع کر دیا۔ وہ گرتا پڑتا پکی حویلی کی بیرونی دیوار میں بنے خالی حصے میں جا چھپا۔ کتا سیدھی گلی میں دیوانوں سا بھونکتا بھاگتا رہا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا، سانس درست کی، اٹھا تو نظر سامنے کھڑی سیاہ چادر میں لپٹی کینہ توز نظروں سے گھورتی لڑکی پر پڑی۔ خواہ مخواہ کا ڈر! بھٹی کا کتا بس گرجتا ہے، برستا نہیں۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا وہ اپنی رعاں ہوئی مردانگی پر لفظوں کی چادر بچھانے لگا۔ وہ تنزن مسکرائی، گھبرا مت، میرے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ ویسے اس رائفل سے رنگ برنگا پانی نکلتا ہوگا نا؟ میرے بھتیجے کے پاس بھی ہے یہ کھلونا۔ وہ راج ہنس سی گردن اٹھائے مڑی۔ ہواؤں نے اپنی رت کو ایڑھ لگائی اور ہر رفتار کو مات ہوئی سیاہ چادر سر سے ڈھک گئی۔ کچھ پتل سا چمکا تھا، سونے سا سنہری۔ وہ اپنی آستینیں موڑتا ساکت ہوا، جبکہ وہ محتاط
رفت نے اپنی ہنسی میں کسی نئے سر کا اضافہ کیا۔ وہ تیزی سے اس غارنما حصے سے خود کو جدا کرتی گئی۔ اس کی پازیب کی چھن چھن میں کسی دور دراز کی چراگاہ میں چارہ کاٹتی درنتی سے سبزے میں لہر پیدا کرتی دوشیزہ کے رسیلے لوگ گانے جیسی الف للویز داستان چھپی تھی۔ رفت نے کسی سامیہ کی طرح اپنی سماعت اس داستان کی طرف موڑ دی تھی۔ میاں جی، میں آج ایک گل بتا دوں، یہ خانوں کا موسیٰ مرے گا میرے ہاتھ سے۔ کل پھر اس نے چندوں کو لوہے کی زنجیروں سے مارا ہے، اور پھر مجھے قسم ہے آپ کی پگڑی کی، وہ مجھے کہیں مل گیا تو پھر خان ڈھونڈتے ہی رہیں گے اسے۔ میں نے اس کی ناک اپنے ہاتھوں سے نہ کاٹی تے کمی کہنا۔ طارق چودھری کی آواز ساری حویلی کے کونے چھانتی پھر رہی تھی۔ وہ آپا جی کے کمرے میں کھڑے اس گیس سے بولتا کہ حویلی میں موجود ہر نفس اس کی آواز کے غضب کو پہنچ جاتا۔ حویلی راہداریوں سے پرے قدرے الگ تھلگ صحن کے حصے میں جمے اس پتل کے نیچے جھولے کے گرد جمع سب لڑکیوں نے اس آواز اور تکراری انداز کو سنتے ہی عجب کڑوے سے منہ بنا لیے۔ خدا کی مار، اس موسیٰ کے ذکر سے جانے کب جان چھوٹے گی ہماری سماعتوں کی۔ سب کی خاموشی کے برعکس شیری نے تلخی سے تبصرہ کیا۔ جنت نے آہستہ ہوتے جھولے کو پاؤں سے دبا کر ذرا تیز کیا اور ہاتھ میں پکڑا بھٹا کھانے لگی۔ اپریل کے دنوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں تو وہ دونوں شاد رہتی، مطمئن، اپنے آپ میں مگن، مگر جیسے ہی لو چلنا شروع ہوتی تو وہ بھی ہر وقت تپتی رہتی۔ آج کل اس کی خوشی کے دن چل رہے تھے۔ پیپل کی جانے کی شاخ پر بیٹھی پتوں میں چھپی کوئل کوک رہی تھی۔ وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ گلہریاں پیپل سے حویلی کی منڈیروں کو پھلانگ رہی تھی۔ لڑکیاں جوش و خروش سے موسیٰ خان کے لیے لتے لے رہی تھیں۔ وہ بدمزہ ہو کے اٹھائی، ویسے بھی اس کی ہمزاد تو وہاں تھی ہی نہیں، میرا شیر پتر کتھے گم رہا ہے۔ میاں جی نے اس کا نیلا آنچل دیکھتے ہی اپنی باہیں واں کر دیں تو وہ جوتی گھسیٹتی ابا جی کے کمرے میں آئی۔ اب میاں جی سے لپٹ کر بیٹھی تھی اور ممانیاں بات پہ بات کمرے کے چکر کاٹ رہی تھیں کہ ادھر اس کے منہ سے کچھ نکلا اور ادھر ان کی شامت آئی۔ طارق موسیٰ کو بھولے اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑے بیٹھا تھا۔ اس نے میاں جی سے نظریں چرا کر اس کو منہ بھی چڑھایا، مگر وہ ویسا ہی مطمئن بیٹھا رہا تو وہ اکتا کر اٹھائی۔ اب آخری ٹھکانہ چھت پر ہی تھا۔ اس نے اپنی کتاب اور پانی کا بڑا کٹورا لیا اور چھت پر آ گئی۔ نیلما کونے میں پیپل کے سائے میں بیٹھی رٹے لگا رہی تھی۔ اس نے کٹورا منڈیر پر رکھا اور دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی بیرونی باڑ کی جانب آئی۔ ساتھ والے گھر میں جھانک کر دیکھا، سارے میں خاموشی چھائی تھی، البتہ چھت پر بیٹھا گڈو کنچے کھیل رہا تھا۔ یہ دشمنیاں بھی نہ بچپن تنہا کر دیتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کے نیلما کے پاس چلی گئی۔ ابھی اسے کتاب کھولے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ منڈیر پر گڈو کا سر نظر آئے۔ جنت باجی، جنت باجی، ادھر آ، ایک گال کرنی ہے۔ وہ سستی سے اٹھی۔ کیا ہے؟ غضب ہو گیا جنت باجی، رامپور وچ قیامت آنے والی ہے، مت نہ مار، گل بتا، ادھر دیکھو۔ گڈو نے سر کے اشارے سے اپنی گھر سے اگلے گھر کی چھت کی جانب اشارہ کیا۔ جنت نے لاپرواہی سے دیکھا۔ ارے یہ تو وہی ہے نا، ہاں ہاں، تجھے پتا ہے اس دن طفیل بھٹی کے کتے نے اس گبرو کی کیسی دوڑ لگوائی؟ توبہ ایسی بزدلی، ویسے یہ ہے کون؟ صاحب جان کا کیا لگتا ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑ کے منڈیر پر کوہنیاں جمائے سیاہ لباس میں ملبوس اس شاندار سے لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ خان ہے، صاحب جان کا بھتیجا، تیرا بڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ تو میں ہی اس کا شدائی ہوں، اور کوئی ہوتا نا تے اس بات پر 3-4 قتل تو ہو ہی چکے ہوتے۔ یہ ہے موسیٰ خان؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، آنکھیں بھی پھیلائیں۔ ہاں نا جنت باجی، تو کہاں ملی تھی اسے؟ جنت ہنسنے لگی۔ یہ ہے موسیٰ جس نے ہمارے شیروں کو شکار بلایا ہوا ہے۔ ارے یہ تو طفیل کے کتے سے ڈر کے وہ بھاگا کہ مینوں بھی شرم آ گئی۔ سارا پنڈ جانتا ہے کہ موسیٰ اگر کسی سے ڈرتا ہے تے وہ طفیل کا کتا ہی ہے۔ تسی بتاؤ اسے کیا کہوں؟ تیرا سالا گڈو جھنجھلا کے بولا۔ کیا کہتا ہے؟ پہلے پوچھ رہا تھا یہ تمہارے کس مامے کی بیٹی ہے؟ میں بولا خالہ سریا کی۔
خالہ جی کے فوت ہونے پر نانا جی ادھر ہی لے آئے تھے۔ پھر بولا نام بتا۔ میں بولا جنت فاطمہ۔ کہنے لگا جنت فاطمہ سے کہنا خانزا ذرا شم، اب بول اسے کیا کہوں؟ تو نے اسے کیا بولنا ہے؟ پہلے تو میں تجھے بولتی ہوں او بغیرت، شرم نہیں آئی بہن کو دشمن کا پیغام لا کر دیتے ہوئے؟ اور ابھی بھی جا کر کہہ دے اس نے جو بھی مجھے کہا کہ اس کا بدلہ میرے بھائی جلد ہی چکائیں گے۔ کسی کی ماں بہن کو گالی دیتے شرم نہیں آتی؟ صاحب جان کی چھت پر نہ ہوتا تو اب تک کفن میں لپٹا چارپائی پر پڑا ہوتا۔ وہ جوش میں اتنا اونچا تو ضرور بولی کہ وہ بآسانی سن لے، اور اس نے سن بھی لیا، سر جھٹک کے مسکرایا بھی۔ گڈو نے شرمندہ سا ہو کر موسیٰ کو دیکھا۔ نیلما جلدی سے اٹھ کر آئی، پھر موسیٰ کو دیکھتے ہی زرد پڑتے رنگ کے ساتھ اسے نیچے لے جانے لگی۔ گڈو نے زبان بند رکھنے کی قسم کھائی اور ان دونوں نے کسی کو نہ بتانے کی۔ آٹا پیسنے والی چکی کی مخصوص ٹک ٹک نے برگٹ پر بیٹھے بگلوں کی قطار کے ساتھ مل کر ایک ساز طرب بجایا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو شربار سا دیکھتے ہوئے مخالف سمتوں میں چل دیے۔ او جگہ ماریا بوڑ دی چھاویں تے نو من ریت بچھ گئی جگہ اتر پردیس گیوں۔ چاچے اسماعیل کی آواز اس کچی سڑک سے اٹھنے والی مٹی کے دوش پر سارے میں پھیل رہی تھی۔ چچا تان لگاتا تو ساتھ میں گھوڑے کی باگ کو ڈھیلا کر کے جھٹکا دیتا، اور گھوڑا ٹانگے کو کھینچتا ہوا منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ وہ مٹی سے بچنے کے لیے ناک تک سیاہ چادر کھینچ کے بیٹھی تھی۔ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر کے چچا سے بولی چچا جی آج ہمیں مشرقی دروازے سے حویلی لے کر جاؤ، ان لوگوں کا تو بچپن یہیں گزرا ہے، مگر میں تے کبھی اس طرف گئی بھی نہیں۔ جنت کے کہنے پر سب لڑکوں نے اسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ رامپور کے دو دروازے تھے، مشرقی اور مغربی جانب چودھریوں کی حویلی اور گارڈ تھی، جبکہ مشرقی جانب خانوں کی حویلی تھی۔ اسماعیل چچا انہیں مغربی دروازے سے ہی کالج لے جاتے تھے، جو کہ قریبی حصے میں تھا۔ نہ دھیے یہ گل نہ کرنا، زہر بھاویں چٹکی ہی کیوں نہ ہوئے، اور زہر ہی ہوندا ہے تے بے وقوفی بھاویں ایک لمحے دی ہوئے، او کسی گل دا نتیجہ بدل سکدی ہے۔ میں آج تم لوگوں کو ادھر لے جاؤں تے کل کو چودھری کو کیا منہ دکھاؤں؟ چودھری ظفر تے میری سنگی گردن تے نوں رکھ کے تم لوگوں کو میرے نال بھیجتا ہے۔ اوہ ہو چچا جی، اتنی دوپہر کو چوپال خالی پڑا ہوگا تے گلیاں میں، تسی سانوں لے جاؤ، ظفر پاجی سے گل میں خود کر لوں گی۔ شیریں تو بھی کہہ دینا، وہ شیریں سے بولی، لہجے میں ازلی تمکنت تھی۔ جانے کیوں آج دل کر رہا تھا کہ وہ اس خوبصورت تصویر کو دوسرے رخ سے بھی دیکھے۔ چچا اسماعیل نے گھوڑے کو ہنٹر لگایا اور وہ سرپٹ مشرقی دروازے کو مڑ گئے۔ اب سب لڑکیاں دل و جان سے متوجہ ہوئیں۔ چوپال واقعی خالی پڑا تھا۔ چچے کی سانس بحال ہوئی، وہ ہلکی رفتار سے تانگا چلا رہا تھا۔ نیلما، شیریں اور بشریٰ یاد کر رہی تھی، وہ دیکھو کتنا بڑا ہو گیا، وہ دیکھو کتنا بدرنگ ہو گیا۔ جیسی یادیں، او پیری پیندا بابو جی، اے اج شاہی سواری ادھر کدھر آئی؟ خیر تے ہے بابا جی؟ چائے خانے کے چھپڑ کے بانس سے تقریباً جھولتا ہر منگ سنگ اسماعیل کو دیکھتے ہی للکار کے بولا۔ چچے اسماعیل کے ہاتھ کپ کپائے، ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ پشت کیے چائے پیتے موسیٰ نے ذرا کی ذرا گردن گھما کے دیکھی۔ چائے خانے میں بجنے والا پشتو گانا کہیں دور سے مدھم سی کان پڑی آواز جیسا لگنے لگا تھا۔ وہ اٹھا، شیریں نے سہم کر چاچے کی قمیض کا دامن پیچھے سے پکڑ لیا۔ ٹانگا روک ذرا، وہ آستینے چڑھاتا ٹانگے تک آئے۔ کوئی اوندا بھی ہوتا تو جنت پر نیزے سی گڑی اس کی نظروں کی نوک جان لیتا۔ چچا ٹانگا مت روکنا، جنت نے نیلما کی کوہنی دبانے کے باوجود تمکنت اور تحکم سے حکم ڈالا۔ وہ بے ساختہ مسکرائے۔ ٹانگا نہ روکنے کا مطلب جانتا ہے؟ چچے کے پسینے سے قمیض رنگ بدل گئی۔ اگر روک ڈالا تو چھوٹی موٹی تے میں خود اٹھا ڈلواؤں۔ وہ آنکھ نہ جھپکتی تھی، مقابلے کی ٹھنی ہوئی تھی، ہر منگ سنگ کا نمک جوش مارنے لگا تھا۔ اے بی بی، وہ انگلی اٹھا کر بولنے لگا، تو چپ رہ، میں کمیوں کے منہ نہیں لگتی، اور یہ انگلی بھی نیچے رکھ، ورنہ ساری زندگی 4 انگلیوں سے گزارا کرنا پڑے گا۔ تو چل چچا۔ موسیٰ کا کہکا درختوں میں چھپے پرندے اڑا دینے والا تھا۔
जाशम बीबी, जाशम। वो हाथ से जाने का इशारा करने लगा। तांगा आगे बढ़ा। जन्नत ने मुड़ कर देखा। वो सीने पर हाथ तक कर जरा सा झुका। वो सीधी हुई, मुस्कुरा के लड़कियों से राजदारी के वादे ले रही थी। ये लड़कियों के राज भी ना। आम के बाग में दरख्तों पर आया बोर अब छोटी छोटी कच्ची कैरियों में बदल रहा था। फिजा भी तुरश हो गई थी। कोयल किसी रिकॉर्ड की तरह सारा सारा दिन कूकते ना थकती। बागों के रखवाले आवाजें लगाते, हुन छे, हुर हुर, हुर हुर। बच्चों के गाल और ठोकरियां कच्चे आम का पानी लगने से दागदार हो रही थी और लड़कियों की ओढ़नियां सब सी नजर आती। वो सुबह से बाग में जाने को मचल रही थी। मियाँ जी ने रोक दिया तो इस बात पर अड़ गई, आज जाऊंगी वरना कुछ ना खाऊंगी। दोपहर को तारक डेरे से आए, सुतून से टेक लगाए, मुंह फुलाए। इसे बैठे देखा तो गाड़ी निकाल लाया। लड़कियों ने जूतियां फेंक खुद से फंसा बाजारों में खुद को भर लिया। वो कुलसुम के हाथ में टोकरी पकड़ा के इससे आगे आगे निकल रही थी जब फाटक पर गुड्डू मिल गया। वो कहता है मुझसे मिल। वो रो देने को था। तुम क्या बोला इसे? इसने दिमाग में भड़बड़ चलती आंखों मुंह का रास्ता दिखाया। मैं शिदाई हूँ इसका, किसी को बताया थे वो भी मारा जाएगा और तू भी। इससे कहना मैं दुश्मन की लाश भी फैलांग के ना गुजरूं, जाके इसके साथ कब्र ही बना लूं। वो चुटिया लहराती आगे बढ़ गई। दिलो दरिया समुंदर डूंगे ते कौन दिलांदियां जाने हु। आज बाग से फल उतर रहा था। नजारे भागम भाग फल उतार और समेट रहे थे। मियाँ जी ने जन्नत के कहने पर 3 दरख्त लड़कियों को दे रखे थे। आज वो कनीजों के साथ अपने दरख्त देख रही थी। जन्नत परेशान नहीं थी मगर उलझी हुई थी। मूसा ने गुड्डू को परेशान कर रखा था। वो हर दूसरे दिन रोता, इसका कोई ना कोई पैगाम ले आता। जन्नत अब फट पड़ने के करीब थी। नीलमा सदा की डरपोक, वो इसे खामोशी के असबाब पढ़ाती रहती जबकि वो अड़ियल चौधराइन थी जो कह देती, फिर इसके वास्ते सुई के नाके से भी गुजर जाती। वो नंगे पांव चलते हुए बाग के आखिरी कोने तक चली गई। आगे पक्का नाला था, फिर खानों का, लीमू और माल्टों का बाग। वो आम के दरख्त का घूम कर जायजा ले रही थी जब कोई शहर ठक से कमर पर लगी। वो तैश से मुड़ी और वो इब्ने ढीठ एक लींबू के पौधे के पास पुष्ट पर बाजू बांधे मुस्कुरा रहा था। तू चाहता क्या है? वो स्याह चादर को गाल पर फैलाकर फुंकारी। तू क्या सुनना चाहती है? वो घूरी। वो मुस्कुराया। अगर तू ये समझती है कि मैं मर मिटा हूं तुझ पर तो अपनी ये गलत फहमी दूर कर ले। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि इस स्याह चादर के पीछे सोना सा क्या चमकता है। वो हनूस मुस्कुरा रहा था। तू मरेगा, न जाने ये तबसरा था या डरावा। ले फिर मैं मर गया। वो रुकी, फिर तेजी से पलटी। कुछ देर और रुकती तो दुश्मन की जीत यकीनी थी। एक कांटा एड़ी में घुसता इसकी राह रोक गया। वो करा के नीचे बैठी। वो लम्हों में नाले के इस पार आया था, इस जगह जहां गाय भैंस खस जाने पर 3-4 कत्ल हो जाएं। घुटनों के बल बैठ के इसका कांटा खींचा। यहाँ तो तू पैदाइशी सरफिरा है, यहाँ खुदकुशी का इरादे किए बैठा है। वो कहे बिना ना रह सके। तुझे क्या लगता है वो पूछे बिना ना रह सका? निगाहें इस पर जमी थी। अगली जुमेरात हजवेरी शाह का मेला है। सारे चौधरियों के सामने आके हरी कांच की चूड़ियां मुझे दे जा। जहां बुलाएगा आऊंगी। मैं भी ते देखूं इस बर्फ की धरती पर सूरज चमकता कैसा लगता है। ले भी बचा ले चौधरियों को। ना तेरा खून निकलने ना इनका। इसकी मुस्कुराहट सिमटी। बड़ी कम कीमत लगाई है अपने 5 मिनट की। किसी जान को तलवार की नोक पर सजा दिया है अपने 15 मिनट के लिए। वो तस्वीर करते हुए मुड़ गई। वो मुस्कुराकर उठता हुआ नाले के दूसरे पार गया था। तुझे क्या लगता है वो आएगा? नीलमा लोगों में रास्ता बनाती इसके साथ चल रही थी। मेले में जोर का रश था। आज फिर तारक ही काम आया था। बाकी लड़कियां इधर उधर घूम रही थी। इनके साथ गुड्डू और जफर भाई का काम ही था। तारक जन्नत के पीछे पीछे था। 7-4 असलहा बरदार भी थे। नीलिमा फिर इसके कान में घुसी। बता ना वो मरेगा कमीना। दिलकश सा मुस्कुराई थी। नीलिमा ने दहल कर देखा। तुम क्या चाहती है? बस इसकी सुनहरी आंखों को करीब से देखना चाहती हूँ। जानती है मैंने आंखों का ऐसा रंग पहले कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे पकी हुई गंदम या फिर पीतल का थाल। यहाँ पे जन्नत
وہ قاتل ہے، دشمن ہے ہمارا۔ پھوپھا جی، شرجیل بھائی اور جانے کتنے مزارے۔ تو کس راہ پر چلنا چاہ رہی ہے؟ نیلما جیسے بے بس ہو گئی تھی، وہ چپ چاپ چلتی رہی، ٹھیلوں پر پڑی چیزوں کو انہماک سے تکتی رہی۔ اگر وہ آ گیا تو ملنے جائے گی اس سے؟ جاؤں گی، اس نے کندھے جھٹک کر کہا۔ مطلب تو سب سوچ بیٹھی ہے، میرے سوچنے سے کچھ ہوتا تو تیرا یہ تایازات سرے سے غائب ہوتا۔ وہ تارک کے جلدی جلدی ان کے سر پر پہنچنے پر بولی۔ چوڑیوں کے اسٹال پر آ کے وہ رکی تھی۔ ایک لڑکا تیزی سے اس کی جانب آیا اور چوڑیاں دکھانے لگا۔ وہ بے توجہی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تارک اسے کبھی یہ دکھاتا تو کبھی وہ۔ لڑکا یکایک ایک سبز کانچ کا گچھا اس کے ہاتھ میں تقریباً تھماتے ہوئے بولا، باجی یہ دیکھی، یہ رنگ تے بنا ہی تو سادھیلی ہے، پہن کے تاں دیکھو۔ اس وقت ایک سفید گھوڑا ہنہناتا ہوا قریب سے لوگوں کو رونتا ہوا گزرا۔ عجب چیخو پکار مچ گئی۔ کوئی بولا، او بچ گئے، موسیٰ جان کا گھوڑا بھاگ گیا۔ وہ چونک کے پلٹی، وہ گولی کی رفتار سے ادھر آ رہا تھا۔ دائیں جانب مڑتے مڑتے وہ ٹھک سے اس سے ٹکرایا۔ سب چونک کے دیکھنے لگے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر تھا۔ عجب افراتفری میں بولا، یہ چوڑیاں آپ کی ہیں؟ اس نے جنت کے ہاتھ میں پکڑی سب چوڑیاں اس کے سامنے کی۔ وہ مبہوت سی رہ گئی۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں اس پر دھری اور ویسے ہی افراتفری سے گھوڑے کے پیچھے بھاگ لیا۔ سب لمحوں میں ہوا تھا۔ سمجھ میں آنے پر وہ مسکرائی تھی۔ بے انتہا دلکش چوڑیاں لے کر مڑی۔ یہ کتنے کی؟ ہو گیا، لڑکے نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس نے چوڑیاں کسی متاع کی طرح سمیٹی اور آگے بڑھ گئی۔ جنت، تو نہ جا۔ نیلما کا دل پہاڑ چڑھتی چیونٹی کے قدموں سا ڈگمگا رہا تھا۔ تو نہ روکنا۔ جنت کا دل پہاڑ کے پار کی دنیا کو تسخیر کر لینے کے جوش میں اچھل رہا تھا۔ اس نے آنکھوں میں کاجل کی دھار پھیری اور نیم تاریکی میں اس فکس آئینے میں خود کو دیکھا۔ ظفر پاجی کو پتہ چل گیا تے چھوڑے گا نہیں کسی کو۔ جنت نے سیاہ چادر اوڑھی۔ میں نے زبان دی تھی اسے۔ نیلما کا بازو پکڑ کے دبے پاؤں باہر نکلی۔ دل کے گناہ زبان پر نہ ڈال۔ پنکھوں کی کھڑکھڑاہٹ نے دبی دبی خاموشی کو ساز ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ پچھلے دروازے تک آئی۔ 13ویں کے چاند نے ہر شے پہ اپنا رنگ پھیر دیا تھا۔ سارے گاؤں میں کتے بھونکنے اور گیدڑوں نے گڑگڑانے کی آوازیں چکرا رہی تھیں۔ 12:15 کے قریب وہ برگد کے درخت کے پاس پہنچی۔ قدموں کی چاپ سن کر وہ پلٹا۔ سیاہ شلوار قمیض آستینے موڑے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے وہ اس تک آیا۔ پکی چوہدرائن نکلی تم؟ تجھے کیا لگتا تھا چوہدرائن مکر جائے گی؟ وہ سیاہ چادر کا کونا دانت میں دبا کر بولی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرایا۔ آل تاکہ نہ۔ وہ برگد کے گرد بنے اینٹوں کے حصار کی طرف اشارہ کر کے بولا، میں پنجابن ہوں خان صاحب، آل تاکہ نہ مطلب ادھر بیٹھو۔ وہ وضاحت کرنے لگا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ فاصلے پر بیٹھا۔ اچھا پھر زشمت کا کیا مطلب ہوا؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ بچپن میں جب کبھی میں کوہاٹ سے ادھر آتا تو صاحب جان سے کہانیاں سنتا، کیونکہ مورے ہم بہن بھائیوں کو صرف حدیث سناتی، کہانیاں صرف صاحب جان سناتی۔ ہر کہانی مجھے حیران کرتی، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شہزادی برسوں سے ایک قلعے میں جادو سے سو رہی تھی اور شہزادے کے آنے پر ہر جادو آپ ٹوٹ جاتا۔ ایک دن میں نے صاحب جان سے پوچھ ہی لیا۔ بولی، ہر کہانی میں محبت ضرور ہوتی ہے کسی بھی روپ میں، اور ہر محبت کی ایک پہلی ضرور ہوتی ہے۔ پہلی سمجھ لو کوئی طلسم یا منتر جو کہانی کو آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ تو جنت فاطمہ، تو سمجھ لے کہ ہماری محبت کی پہلی اسی جملے میں مطلب بتا دیا تو طلسم ٹوٹ جائے گا۔ اگر میرا کوئی بھرا کسی خانزادی کے لیے محبت کا لفظ بولے تو کیا کرے گا؟ کوئی چودھری کسی خانزادی کو اتنا چاہے تو جتنا یہ خانزادہ اس چوہدرائن کو چاہتا ہے۔ جنت اس کے یقین پر برف سی ہو گئی۔ چاند نے اس گندم سی آنکھوں والے کی بھلائیں لی جس نے اس منہ زور لڑکی کو چپ کروا دیا تھا۔ ویسے پکی حویلی والے محبت نہیں کرتے، پکی حویلی والے محبت کے بغیر یہاں تک چلے آئے ہیں۔ خود سوچ، محبت ہو گئی تے قیامت ہو جائے گی۔ دونوں نے کچھ لمحے رک کے ایک دوجے کو دیکھا۔ آنکھوں میں ہے اتنی ہمت کی تحریر۔ پٹھان نے سینے میں سانس بھر کر پہل کری، پھر کب ملے گی؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ وہ ہوں والے انداز میں بولی۔
پڑھتی بڑھتی بھی ہے یا بس زبان کی دھار تیز کرتی رہتی ہے؟ وہ مسکرائی تو گویا وہ اسے جاننے جا رہا تھا۔ کالج جاتی ہوں، اگلے مہینے 14 پوری ڈوبتا کچھ کرتا بھی ہے یا بس ہاتھ ہی چلاتا ہے غریبوں پہ؟ کچھ نہیں کرتا، بس ہاتھ ہی چلاتا ہوں متکبروں پہ۔ موسیٰ کی مسکراہٹ پہ اس کا ماتھا شکن زدہ ہوا تھا۔ غصے سے اٹھی، ابھی 2 منٹ ہیں تیرے 15 منٹ میں سے، تو 5 منٹ کا کہہ رہا تھا اسے، پھر کب ملے گی؟ چل رہنے دے، تو اور میں نہیں چل سکتے، وہ کہہ کر چادر درست کرنے لگی۔ کچھ سونا سا پھر چمکا۔ موسیٰ جواب دینا بھول گیا، سر اٹھائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ مڑی تو بے چینی سے اٹھا، کچھ قدم پر وہ رکی۔ پرانی حویلی میں بدھ کو ملے تو یہ سیاہ رنگ نہ چڑھانا، بیچارے چند کی ساری محنت ضائع کر دیتا ہے۔ وہ لمحوں میں فیصلہ کرتی آگے قدم بڑھا گئی اور وہ چنگیز خان کے پوتے کی نسل کا لڑکا واپس وہیں بیٹھ گیا تھا۔ چاند اس کی مسکراہٹ پر متفکر ہوا۔ پرندے کو آخری بل دے کر اس نے خراشیوں سے بھرے آئینے میں خود کو دیکھا، جیسے کوئی سندل سے تراشی مورت، البتہ چہرے پر عمر سے میل کھاتا بانک پن نہ تھا، ایک رگڑ سی تھی، وقت کی حالات کی رگڑ۔ ہونٹوں کو گلابی ڈبیا میں لپٹے رنگ سے مزید گلابی کر کے وہ 4 چوپائیوں کے صحن میں چلی آئی۔ ابا اپنے صافے سے ماتھا رگڑتا نیم دراز سا حقہ پی رہا تھا۔ اماں اوپلوں کو تندور میں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ ابے نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلایا۔ وہ پائنی پہ ٹک گئی۔ کی کہتا ہے وہ؟ ابے کا اشارہ وہ لمحوں میں سمجھی۔ کہتا ہے میں زمیندار ہوں، فصل ہاتھ سے اگاتا اور ہاتھ سے کاٹتا ہوں، جو پک کے خود گر جائے اسے اپنے گودام میں نہیں رکھتا، تے دل میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ جس دن کوئی گھڑی فصل سے مل گئی نا، تے میں پھر چاہے او چودھریوں کی کیوں نہ ہوئے اپنے ہاتھوں کاٹوں گا۔ میں بھی سوچاں چل کوئی گل نہیں، گل باز جان دیتا اور روکڑے بھی نے خیر اس کریلے کو کیوں منہ لگاؤں؟ لے اے گل کھوئی، سارا پیسہ تے اس شیر دے خانے وچ، زمینوں، مرغی فارم، مچھلی فارم اور باقی سارے کاروبار، سب دی کمائی اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ او مینوں تے سب پتہ ہے، ایک قدم پیچھے چلتا ہوں اس کے، تو کسی طرح اسے بلا لے نہ اس محلے، تو سمجھ پورا رامپور کھلائے گی قسم نہ۔ وہ باپ تھا جو بیٹی کو دن بدلنے کے نسخے بتا رہا تھا۔ اس محلے کا تقریباً ہر گھر ہی ایسے باپ بھائیوں سے بھرا تھا جو پان سگریٹ مرغ مسلم کھاتے اپنی بیٹیوں کے بل چودھریوں اور خانوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ سندل اٹھی، ابا تو کہتا ہے تے ایک باری پھر کوشش کر لیتی ہوں، پر یہ موسیٰ بھی نہ نک سے نکیر نکلوائے گا، تو دیکھ لی۔ وہ بات مکمل کر کے دروازہ پار کر گئی۔ ولایت خان بنگش اور محمود اللہ چودھری دشمنی کی وجہ بھی بھول چکے تھے، مگر قتل پھر بھی ہوتے۔ جہاں جس کا وار چلتا وہ چلا جاتا، پھر دوسرے کا وار چلتا تو وہ پہلے کا دگنا ہوتا۔ نہ کسی نے گمان کیا، نہ تدبیر، مگر ان پتھر دلوں کے درمیان ایک بنفشی پھول کھل اٹھا تھا۔ خانوں اور چودھریوں کے دو منہ زور ہر بدھ کو پرانی حویلی میں زمین کھود کھود کر دشمنی کے بیج رامپور کی زمین کے سینے سے نکالتے۔ اگلے بدھ پھر زمین ویسے ہی بھری ہوتی، مگر وہ دونوں نہ تھکتے، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے۔ وہ دونوں بدھ کی ہر رات صرف 5 منٹ ایک دوسرے کو دیکھتے، کسی بات پہ لڑتے اور یہ جا وہ جا۔ رامپور میں کوئی نہ جانتا تھا کہ اس بار گندم کے ساتھ ان کے گھروں میں محبت کا ایک راز بھی آیا ہے۔ آپا جی کیریوں کا اچار ڈال چکی تھی اور اب لیموں اور سبز مرچ کی باری تھی۔ سب ملازمائیں بھاگم بھاگ مختلف اشیاء اوپر نیچے لے جا رہی تھیں۔ آپا جی چھت پہ پیپل کے سائے کے نیچے چارپائی دھرے بیٹھی ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی۔ جنت آخری پیپر دے کر آئی تو کپڑے تبدیل کر کے اوپر چلی آئی۔ باقی سب لڑکیاں بھی آ گئی۔ وہ آپا جی کی چارپائی پر لیٹ گئی۔ سکھاں اونچی آواز میں تان لگائے بیٹھی تھی، ساتھ ہی ساتھ سارے مرتبان دھوپ میں رکھ رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، بیرونی مدیر کی طرف آئی۔ وہ صاحب جان کی چھت پر کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ وہ مسکرائی، جانے دل کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی آمد کا۔ موسیٰ نے اشارے سے پرچے کے متعلق پوچھا۔ اس نے ہاتھ کھڑا کیا، ٹھیک ہو گیا، پھر ہاتھ سے کہا جاؤ۔ اسے ترس آیا تھا، وہ سرد علاقے کا پٹھان گرمی میں خوار ہو رہا تھا۔
وہ ہاتھ میں پکڑا بھٹا دکھانے لگا، جانتا تھا اسے بھٹا بہت پسند ہے۔ جواباً اس نے اسے پیچھے اشارہ کیا، پھر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بابا معاف کرو اور جاؤ۔ موسیٰ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، یعنی میں خالوں۔ وہ اپنی ہنسی دبا کے سر ہلانے لگی۔ کبھی کبھی وہ یوں ہی محبت دکھاتا اور کبھی بے انتہا خڑوس ہو جاتا۔ جنت اس کو سمجھ نہ پائی۔ ہاں، جنت نے کبھی اسے رعایت نہ دی، کبھی میٹھا بول کے نہ دکھایا، پھر بھی وہ اسے چاہے جاتا۔ وہ صحیح کہتا تھا کہ چودھری ایسی محبت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی پارٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ 2-3 ایپیسوڈ میں کلیئر کریں گے۔ اور ہاں جی، ایک اور بات، یہ ورڈنگ تھوڑی سی مشکل ہے، جو کہ مجھے پڑھنے میں بھی تھوڑا مشکل ہو رہی ہے، اور آپ کو شاید سننے میں بھی پتہ چل رہا ہوگا، تو اس کے لیے پہلے ہی معذرت۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں کریے گا، تاکہ میں اگلی ایپیسوڈ جلد از جلد آپ لوگوں کو دے سکوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔